السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میرا وطن عزیز ملک ہندوستان ایک خطرناک بیماری یعنی کرونا وائرس سے دوچار ہے، جس کی وجہ سے حکومت ہند نے لاک ڈاؤن لاگو کیا ہے اور ہم سب نے اپنے اپنے حساب سے لاک ڈاؤن قانون کا بھرپور پالن کیا ہے، اور اسی لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم سب نے مقدس ماہ رمضان المبارک میں تمام عبادات یعنی فرض نماز، سنت نوافل، تلاوت قرآن، یہاں تک کہ نماز تراویح بھی گھر ہی میں ادا کیا ہے۔ جب ہم لوگوں نے اتنے دنوں تک اس لاک ڈاؤن کا پالن کیا ہے تو عید کے موقع پر شاپنگ کے لیے گھر سے باہر کیوں نکلے؟ کیا فائدہ ہے اس میں؟ جہاں تک ہو سکے آپ کا نقصان ہی ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلا نقصان تو یہ ہوگا کہ آپ اگر کرونا سے محفوظ ہیں، یعنی کرونا سے آپ جو ہے بچے ہوئے ہیں، تو آپ جیسے ہی شاپنگ کے لیے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ شاپنگ کے چکر میں آپ کرونا کی چپیٹ میں آ جائیں۔ دوسرا نقصان تو یہ ہے کہ کہیں آپ کے پاس جو ہے پیسہ کم ہے اور شاپنگ کے لیے ہم نے پورے پیسہ خرچ کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاک ڈاؤن کے درمیان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اس بار عید میں خریداری کی بجائے اپنے آس پاس کے ضرورت مند لوگوں کو مدد پہنچائے، بھوکے کو کھانا کھلائے، بے سہارا کو سہارا دے، جس کے بدن میں کپڑا نہیں ہے ان کو کپڑا پہنائے۔ صرف نئے کپڑا پہننے کا نام عید نہیں، بلکہ دل سے دل ملانے کا نام عید ہے، دل سے بغض کینہ ہٹانے کا نام عید ہے، آپس میں بھائی چارگی کا ماحول بنانے کا نام عید ہے، دل میں محبت بیٹھانے کا نام عید ہے۔ جب اپنے وقت کے بادشاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پرانے کپڑے میں عید منا سکتے ہیں تو آج کے مسلمان پرانے کپڑوں میں عید کیوں نہیں منا سکتے ہیں؟ ہم ضرور منا سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، بس میں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ آپ جو ہے عید کے موقع پر اس مہاماری میں شاپنگ کے لیے نہ جائے، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اتنا کہہ کر میں گزر جاتا ہوں کہ نہ کرنا عید کی شاپنگ کسی بازار میں جا کر، نہ کرنا عید کی شاپنگ کسی بازار میں جا کر، بڑھے گی بھیڑ گلیوں میں آپ کے آنے جانے سے، بڑھے گی بھیڑ گلیوں میں آپ کے آنے جانے سے، کہیں گے پھر کرونا پھیلتا ہے مسلمانوں سے، کہیں گے پھر کرونا پھیلتا ہے مسلمانوں سے، تمہیں ناحق ستائیں گے بس کرونا کے بہانے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔